حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ نجات دینے والی تین چیزیں: اللہ سے ڈرنا خلوت اور جلوت میں، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا اور مجمع میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کو یہ حاصل ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور حق بات کا کہنا خوشی اور ناخوشی میں، اور حق بات کا کہنا خوشی اور ناخوشی میں، اور سچ بولیں گے، حق بات کہیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہی کہیں گے، سچائی کا ساتھ دیں گے، سچ بولیں گے، حق بات ہی کہیں گے، حق بات کو ہی کہیں گے، سچ بات کا یعنی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے، حق والوں کا ساتھ دیں گے، حق بات کو ہی کہیں گے۔ اور خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، مالداری اور غریبی میں۔ جو خرچ ہے، روزانہ ہم خرچ کرتے ہیں، اس میں میانہ روی اختیار کریں، مالداری اور غریبی میں۔ مالدار ہوں پھر بھی، غریب ہیں پھر بھی، نہیں کہ یہ نہیں کہ پیسہ اب آ گیا اب زیادہ ہی خرچ کر دو، دوسرے وقت کے لیے بچے ہی نہ۔ تو دونوں حالتوں میں، مالداری اور غریبی میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میانہ روی اختیار کرو گے خرچ میں تو تم کبھی مفلس نہیں ہوگے، تمہیں تنگ دستی نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس میں کامیابی ہے، عزت ہے۔ ہم یہ ان چیزوں کو لازم پکڑ لیں تو نجات ہمیں مل جائے گی، خوشیاں ہمارے گھر میں آئیں گی۔ ہر انسان خوشیوں کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، یہ تین چیزیں نجات دینے والی ہے: اللہ سے ڈرنا خلوت اور جلوت میں، حق بات کا کہنا خوشی اور ناخوشی میں، اور خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا مالداری اور غریبی میں۔ یہ تین چیزیں انسان کو نجات دیں گی اگر انسان جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے عمل کرے گا۔ تباہ کرنے والی تین چیزیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نفس کی خواہشات پہ انسان چلا جائے، خواہش نفس کی پیروی کرنا، اپنے نفس میں جو آ رہا ہے اس کے اوپر ہی چلتا جائے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑی جا رہا ہے، دل کی مانی جا رہا ہے، نفس جہاں لے کے جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں دیکھ رہا اور اللہ کے حکموں کو نہیں دیکھ رہا، نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے، نفس کی مانی جا رہا ہے، نفس کے خلاف چلیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں بھی خوشحالیاں آئیں گی اور آخرت میں بھی خوشحالیاں آئیں گی ہماری زندگی میں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے تباہ کرنے والی ہے، وہ حرص اور بخل ہے۔ حرص، مال کا حرص، چیزوں کا حرص، زمینوں کا حرص، دکانوں کا حرص۔ حرص بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، موت قریب آتی چلی جا رہی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، ہر دن انسان دنیا سے دور ہو رہا ہے۔ یا من بھی دنیا خوشتغل قد غرہ طول الامل۔ اے میرے دوست، تجھے دنیا اپنے میں مشغول کر کے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ موت تو اچانک آتی ہے، جب موت اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے پھر وقت نہیں دیتی۔ موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے اور موت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ حرص اور بخل، بخیل ہے، اللہ کے راستے میں نہیں دے رہا، یہ انسان کو ہلاک کر دیں گی۔ یہ جو صفت ہے انسان کے اندر، یہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ اور تیسری چیز یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ اور گھمنڈ کرنا، یہ تینوں میں سخت تر ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ گھمنڈی ختم نہیں ہو رہا، اس کی بڑائی ختم نہیں ہو رہی، میں تو یوں کر لوں گا، میرے پاس تو طاقت ہے۔ اللہ نے طاقتور قوموں کو بھی ہلاک کیا ہے، اللہ ہی طاقتور ہے۔ گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ عاجز بندہ جو کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو تیرا ایک کمزور سا بندہ، تو میری مدد فرما۔ اللہ اس کی مدد کرتا ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے۔
تو یہ جو تباہ کرنے والی 3 چیزیں، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ خواہش نفس، نفس کی خواہشات پہ چلتا چلا جا رہا ہے، نفس کی مانی جا رہا ہے۔ حرص اور بخل دوسری چیز جو ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا، بخیل بنتا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہی نہیں ہے، حرص مال کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور گھمنڈ، یہ تینوں میں زیادہ سخت ہے۔ گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ہی طاقت والے ہیں، عزت والے ہیں، یہ اللہ کی شان شان ہے۔ اللہ کو عاجزی بندے کی پسند ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں یہ صفات نصیب فرما دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نجات کی چیزیں دی، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جس سے منع کیا ہے، جو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، اے اللہ اس سے ہمیں بچنے والا بنا دے۔